السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، یعنی جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ رواہ مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ نے علم حاصل کرنے والوں کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمایا۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم قرآن پر کتنا توجہ دیتے ہیں، کتنا ان پر خرچ کرتے ہیں، ان کو اپلائی کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں۔ اگر ہم کہیں علم سیکھنے جاتے ہیں تو اگر ہم کسی گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں یا کسی کو فیس دیتے ہیں یا جو بھی خرچہ آتا ہے، اللہ اس کا ہمیں بہت سا گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دین کے راستے میں خرچ کرو، ٹائم بھی اپنا اور پیسہ بھی، تبھی ہمیں علم حاصل ہوگا اور ہماری جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ اور اس کے لیے فرشتے پر بچھا کے رکھتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے تک و دوڑ بھاگ مشکل میں پڑتا ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج اس قسم کی آیتیں آئیں گی۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، بہت اہم آیتیں ہیں۔ سورت ہماری الاعراف ہے، آیت نمبر 176۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث، ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وَلَقَدْ ذَرَّأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ
أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ بارک اللہ فی، ہم یہاں آیت 179 پہ اسٹاپ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایک اچھے انسان کی مثال اور ایک لالچی اور جو ہمیشہ دنیا میں لگا رہتا ہے، اس کو ہوس ہوتی ہے کہ میرے پاس اور مال ہو اور مال ہو، تو اللہ نے یہاں ایک خاص آیت میں آیت نمبر 176 میں ایسے انسان کی مثال کتے کے برابر دی ہے۔ استغفر اللہ۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر چاہتے ہم، لَرَفَعْنَاهُ، البتہ بلند کرتے ہم اس سے، بہا، ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ کتاب سے، جو علم حاصل کر کے کتاب کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اگر اللہ کا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر چاہتے ہم، البتہ بلند کرتے ہم اسے ساتھ ان کے، یعنی کتاب کے ساتھ، وَلَكِنَّهُ، لیکن وہ کون؟ انسان، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ جھک گیا، إِلَى الْأَرْضِ، دنیا کی طرف، یعنی زمین سے چمٹ گیا۔ اخلد مانا وہ جھک گیا، کسی چیز سے چمٹ جانا، اطمینان سے جھک جانا۔ تو اللہ ایسے انسان کی کیا مثال دی ہے؟ وہ کتاب سے نہیں جڑا، دنیا سے جڑ گیا، اخلد الی الارض، وہ جھک گیا دنیا کی طرف زمین کے ساتھ، واتبع ہواہ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو مثال اس کی مانند مثال کتے کی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے ایسے انسان کی مثال کتے کی برابر دی ہے، جو ہماری طرف، ہمارے پاس گلیوں میں گھومتا پھرتا، بھونکتا پھرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ان تحمل، اگر تو حملہ کرے اس پر، یلہس، وہ زبان لڑکاتا ہے، او تترکہ یلہس، یا تو چھوڑ دے سے وہ زبان لڑکاتا ہے۔ یعنی کتا ایسا لالچی جانور ہے، اس کی نظر ہمیشہ زمین پر ہوتی ہے، اس کا پیٹ بھرا ہو یا نہ بھرا ہو، وہ سونگتا رہتا ہے۔ اگر تم اس کو حملہ کرے یا کوئی اس کو چھڑکے، لہسی کہتے ہیں تھکاوٹ یا پیاس وغیرہ کی وجہ سے زبان کے باہر نکال کے۔ کتے کی یہ عادت ہے کہ تم اس سے ڈانٹو، ڈپکو یا نہ ڈانٹو، اس کے حال پر چھوڑ دو، دونوں حالتوں میں بھونکنے سے باز نہیں آتا۔ اسی طرح اس کی یہ عادت بھی ہے کہ وہ شکم سیر ہو یا بھوکا، پیٹ بھرا ہوا ہو یا نہ بھرا ہو، تندرست ہو یا بیمار، تھکا مانند ہو یا توانا، ہر حال میں زبان باہر نکالتے ہانپتا رہتا ہے۔ یہی حال ایسے شخص کا ہے، اسے واعظ یا نصیحت کرو یا نہ کرو، اس کا حال ایک ہی رہے گا، اور دنیا کے مال و متاع کے لیے اس کی رال ٹپکتی رہے گی۔ استغفر اللہ۔ اور اس قسم کے لوگوں سے عبرت حاصل کر کے گمراہی سے بچنا ہے اور حق کو اپنانا ہے۔ ذالک مثل قوم، یہ مثال ہے اس قوم کی، الذی کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فقصص القصص، بس بیان کیجئے واقعات۔ اللہ یہ ایک ہمیں قرآن میں بہت سارے واقعات میں یہ بھی ایک واقعہ ہے، تو اللہ کہتا ہے نبی کو خطاب ہے کہ تم ان کو یہ واقعات بیان کرو، بس بیان کیجئے واقعات، فقصص لعلہم، تاکہ وہ یتفکرون، غور فکر کریں۔ تو یہ آیت اتنی خطرناک ہے کہ ہمیں غور فکر کرنے پر مجبور کرتی ہے
کہ اللہ نے ایسے لالچی انسان جو ہر وقت دنیا پر نظر، مجھے ادھر میں کتنا فائدہ ہو گیا، یہاں سے مجھے کتنی زمینیں ملیں گی، کتنی فیکٹریاں ملیں گی، کتنا مال ہوگا، جو اس طرح ہمیشہ اس فکر میں جستجو کرتا رہتا ہے، وہ اللہ کی نمازوں اور قرآن میں جستجو نہیں کرتا، تو اللہ نے اس کے لیے آیت کی ہے کہ تاکہ وہ غور فکر تفکر سا مسئلہ، کتنی بری مثال ہے یہ، خود اللہ نے لکھی ہے کتنی بری مثال ہے۔ مثل ان القوم الذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو۔ جھٹلانا کیا ہے؟ جب ان کو قرآن کی آیتیں سنائی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں، ہمیں سب پتہ ہے۔ تو اللہ نے یہاں ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ جھٹلایا ہمارے آیات کو، ایمان نہیں لائے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنے نفسوں پر تھے وہ ظلم کرتے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن جب ان کا جو حشر ہوگا یہ ہم نہیں کریں گے، یہ انہوں نے دنیا میں رہ کر یہی تیاری کی تھی، خود ہی انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ، جسے ہدایت بخشے اللہ، فَهُوَ الْمُهْتَدِي، بس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے بھٹکا دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو ہمیں اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ اس قانون کی مشیت کا بیان، جسے وضاحت سے پہلے 2-3 مرتبہ بات ہو چکی ہے، اور اس کا تعلق تقدیر سے ہے، یعنی ہر انسان اور جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ وہ دنیا میں جا کر اچھے یا برے عمل کرے گا، تو اس کے مطابق اس نے لکھ دیا ہے۔ یہاں انہیں دوزخیوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ کے علم کے مطابق دوزخ والے کام کرنے تھے۔ آگے ان کے مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے میرے نصیب میں یہ لکھا تھا، اللہ کے علم کی بات ہو رہی کہ اللہ کو پتہ تھا یہ دنیا میں جا کر یہ کام کرے گا، اسی لیے اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے کہ یہ گناہ گار ہوگا یا یہ نیک ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ، اور جسے بھٹکا دے یہی لوگ ہیں جو خسارہ۔ وَلَقَدْ ذَرَّأْنَا، البتہ کہ پیدا کیے ہم نے، لِجَہَنَّمَ، جہنم کے لیے، کَثِیرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، پیدا کیے ہم نے بہت سے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے دل ہیں، لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، نہیں وہ سمجھتے ساتھ ان کے۔ اللہ جس کو ہدایت دے تو ہدایت پہ اللہ سے مانگنی چاہیے، اس کے لیے جستجو کرنی چاہیے۔ جو اللہ سے مانگے گا اس راستے میں چلے گا، جسے ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، تو جس کو ہدایت کا راستہ مل جائے، یعنی وہ اس کو اپنی قابلیت نہ سمجھے، یہ بھی اللہ کی دین ہے ہدایت بھی، اور اس کے لیے مانگنی چاہیے، اس کے اللہ نے آگے اس کے ذرائع بتائے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَّأْنَا لِجَهَنَّمَ، البتہ تحقیق پیدا کی ہم نے جہنم کے لیے، کثیرا من الجن والانس، بہت سے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، اللہ نے ان کو دل بنائے ہیں تاکہ ان کے دل محسوس کریں اللہ کی اطاعت کو، قرآن کو، نماز کو، سکون کو، لیکن انہوں نے دل سے وہ کام نہیں لیے۔ قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے ان کو دل دیے نہیں وہ سمجھتے ساتھ۔ وَلَهُمْ أَعْیُنٌ، ان کی آنکھیں دی دیکھنے کے لیے تاکہ وہ حق دیکھیں، اللہ کی نشانیاں دیکھیں، ان میں غور فکر کریں، لیکن وہ غفلت میں رہے۔ لا أَعْیُنٌ، آنکھیں دی، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے، بہا، ساتھ اس کے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے کان ہیں، لا یسمعون بہا، نہیں وہ سنتے ساتھ اس کے۔ تو ہمارے یہ خاص اعضاء ہیں، دل، آنکھیں، کان، یہ اللہ نے ہمیں حق سننے، دیکھنے، پہچانے، سمجھنے کے لیے دیے ہیں۔ تو اگر ہم ان سے یہ کام نہیں لیں گے، غفلت میں پڑے رہیں گے،
تو آگے اللہ نے کیا کہا ہے، یہ کس کے برابر؟ اولئک کل انعام، یہی لوگ ہیں مویشیوں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں۔ یعنی اللہ نے ایسے لوگوں کو، جن کو اللہ نے آنکھیں دی، کان دیے، دل دیے، تو ان سے وہ ان اللہ کی نشانیاں نہیں، غفلت میں جیتا رہا، کائنات اور آخرت کی فکر نہیں کی، تو اللہ نے ان کو جانوروں سے بھی برا کہا۔ یہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ مویشیوں کی طرح بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ تو ہمیں غفلت میں نہیں جینا چاہیے، ہمیں آس پاس دیکھنا چاہیے اللہ کی قدرتوں کو، خاص طور پر صبح صبح جو صبح ہوتی ہے، ہمیں اس پر غور فکر کرنا چاہیے۔ درختوں، پودوں، جانوروں کو، اچھے انسانوں کو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر غور فکر کرنا چاہیے۔ خاص طور پر فجر کی نماز سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ فجر کی نماز بہت برکت والی ہے، ہمارے دل اور دماغ، آنکھوں کو سکون دیتی ہے۔ اللہ جب کہتا ہے اپنے پیاروں بندوں کے لیے، صبح کو اذان دیتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو اس میں ہماری بھلائی ہے، خیر ہے۔ تو ہمیں دنیا میں غفلت کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ آج ہم نے بہت اچھی باتیں سیکھی کہ اللہ نے ایسے انسان جو غفلت میں ہے، اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کرتا، دنیا سے چمٹا ہوا ہے، ہر وقت صبح اٹھ کے بس تیار کر کے آفس دنیا کے کاموں میں جاتا ہے، تو اللہ نے ایسے انسان کی مثال کتے کے برابر دی ہے، اور آگے جا کر اللہ نے ایسے انسانوں کی مثال جانوروں سے بھی برا کہا ہے۔ بارک اللہ فی، استغفر اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔